بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ دوستو، یہ قرآن کریم کا ضابطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب بھائی ہونے کی وجہ سے اس پر کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ نہ تو خود اس پہ ظلم کرے اور نہ ہی اس پر ہونے والا ظلم برداشت کرے، کہ اگر کوئی آدمی اس کے بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی گروہ اور اگر کوئی کسی مذہب کے لوگ اس پہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ ان پر ظلم نہ ہونے دے، بلکہ ان کے سامنے کھڑا ہو اور جہاں تک اپنے بھائی کی ہو سکتا ہے مدد کرے۔ کیونکہ اگر یہ بالکل مدد نہیں کرتا اور اس ہونے والے ظلم کو نہ صرف برداشت کر رہا ہے بلکہ اس ہونے والے ظلم سے بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر کسی طرح کا اس کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا، تو پھر اس ایمان کے 3 درجوں والی حدیث کو فوراً ذہن میں لے آئیے۔ حضور نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر اور برائی کو دیکھے اس کو چاہیے وہ ہاتھ سے روکے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے برا کہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ رہا یا نہیں کہہ سکتا تو پھر دل میں اس کو برا جانے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان مظالم میں جو لوگ تو ہاتھ سے جا کے ان کو روک سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، جو قریب ممالک ہیں وہ ہاتھ سے جا کے روکیں۔ جو نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آواز بلند کریں، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور نمبر 3، کم از کم یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کے بارے میں باخبر رہ کے دل میں اس کو برا جانے اور بار بار ان کے لیے دعائیں کرتا رہے اور ان کے لیے نوافل پڑھتا رہے اور ان کے لیے آیت کریمہ مدد و نصرت کی دعائیں کرتا رہے۔ یاد رکھیے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ ہم دل میں اس کو برا جانے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔